اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم، بڑا فضل کہ ہم خوشگوار زندگی ترجمۃ القرآن کورس کی نشست میں حاضر ہیں۔ 27ویں نشست ہے۔ اس میں ہم نور البرہان آسان ترین ترجمہ قرآن اور نہایت ہی مختصر تفسیر تسلسل کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 13ویں پارے کا درس جاری ہے اور آج سورہ رات کے 6 رکوع سے درس کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اے حبیب بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ کافروں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عیب لگایا کہ وہ نکاح کرتے ہیں۔ اگر نبی ہوتے تو دنیا کو چھوڑ دیتے، دنیا ترک کر دیتے، بیوی بچوں سے کچھ واسطہ نہ رکھتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ بیوی بچے ہونا نبوت کے منافی نہیں۔ پہلے جو رسول آ چکے ہیں وہ بھی نکاح کرتے تھے اور ان کے بھی بیوی بچے تھے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور اے حبیب بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدے کی ایک تحریر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ وعدہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے۔ وَيُثْبِتُ، اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور ہم کافروں کو جن عذابات سے ڈرا رہے ہیں اگر ان میں سے بعض آپ کو دکھا دیں اور آپ کی ظاہری زندگی میں ہی ان پر عذاب نازل کر دیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ کے ذمہ تو صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا مکے کے کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم اسلام کو غلبہ دے کر ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں۔ اس طرح کے مجاہدین اسلام کفار کے علاقے فتح کر رہے ہیں، جس سے ان کی آبادیاں گھٹ رہی ہیں اور دارالاسلام کی حدود میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واللہ یحکم، اور اللہ حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے پہلے کافر لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ فریب کیا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔
وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور کافر ان قریب جان لیں گے کہ آخرت کا گھر یعنی جنت کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں میں عظیم معجزات ظاہر فرما کر میرے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دی۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے، یعنی علماء یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ الحمدللہ، سورہ رعد مکمل ہوئی۔ محبت کے ساتھ باوزِ بلند درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہے۔ سورہ ابراہیم یہ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 14، نزول کے اعتبار سے 72 ہے۔ اس میں 7 رکوع، 52 آیتیں، 861 کلمات اور 3434 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 6 رکوع میں اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، قرآن ایک کتاب ہے جو اے حبیب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے کفر کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں۔ الی صراط العزیز الحمید، اس رب کی راہ کی طرف جو بڑی عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جنہیں آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پیاری ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مومنوں کو دین سے ہٹا کر ٹیڑھے راستے پر لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہ ہو کر بہت دور جا چکے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔ لیبین لہم، تاکہ وہ انہیں احکام واضح طور پر بتا دے۔ فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے۔ ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی بڑی عزت والا، نہایت حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں یعنی واضح معجزات دے کر بھیجا اور فرمایا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور،
کہ اپنی قوم کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یہاں ایام اللہ سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس و ابن کعب، ابی ابن کعب وغیرہ رضی اللہ عنہم نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ ان ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور معراج کے دن ہے۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین سزا دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کا یہاں پہلا رکوع مکمل ہوا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان سنا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سن لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، ناشکری کے وبال سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلی قوموں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کی خبریں نہ آئیں؟ لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ نفرت سے اپنے منہ میں ڈال لیے، یعنی انہوں نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم اس دین کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس راہ کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ یعنی معاذ اللہ، تمہارے جھوٹے ہونے کا ہم کو یقین ہے اور توحید و ایمان کے برحق ہونے میں ہمیں شک ہے، معاذ اللہ۔
قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے فرمایا، افی اللہ شکن، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہ بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور موت کے مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے۔ قالوا، کافر بولے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم ہمیں ان بتوں سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، فأتونا بسلطان مبین، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان کافروں سے فرمایا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور اسے نبوت و رسالت کا عظیم منصب عطا فرماتا ہے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور تمہارا فرمائشی معجزہ تم کو پیش کر دیں، ہم اپنی طرف سے اللہ کے چاہے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی مجھے تمہاری مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے غلام مومن رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو میں تو نبی ہوں، مجھے اس پر بھروسہ کیوں نہ ہو۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری نجات کی راہیں دکھا دی ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، سورہ ابراہیم کا یہاں دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ ابراہیم کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فأوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، تو انہیں ان کے رب نے وحی فرمائی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کی ہلاکت کے بعد ہم ضرور تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ مدد اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، وَخَافَ وَعِيدٍ، اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے ڈرتا رہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور رسولوں نے اللہ سے فتح کی دعا مانگی تو اللہ نے مدد فرمائی۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش ضدی ناکام اور ہلاک ہوا۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے جس میں وہ جائے گا اور شدید عذاب پائے گا۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، وہ بڑی مشکل سے اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اسے بآسانی گلے سے نیچے نہ اتار سکے گا۔ جہنمی کو
پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جب وہ منہ کے قریب آئے گا تو اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، جب اور قریب ہوگا تو اس سے اس کا چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی، جب پیے گا تو آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرے گا نہیں، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس عذاب کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، اس راکھ کی طرح ہے جس پر تیز آندھی کے دن ہوا کا سخت جھونکا آیا اور راکھ کا نام و نشان باقی نہ رہا، اسی طرح لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کفار نے جو کچھ کمایا قیامت کے دن اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ لگے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یعنی گناہ کے کام کو نیکی سمجھ کر کرنا، جیسے بتوں کو اپنا شفیع مددگار جاننا، یا عقیدے کی درستگی کے بغیر نیک اعمال کرنا، اسے دور کی گمراہی فرمایا گیا۔ الم ترى، اے بندے کیا تو نے نہ دیکھا، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی ہلاک کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور نئی فرما بردار مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ متکبروں یعنی کافر سرداروں سے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج تم اللہ کا کچھ عذاب ہم سے ٹال سکتے ہو؟ قالوا، کافر سردار کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم تو خود ہی عذاب میں مبتلا ہیں۔ سواء علینا، ہمارے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں، اجزعنا ام صبرنا، ہم بے قراری کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمیں کہیں پناہ نہیں۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ سورہ ابراہیم کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، تو دوزخی شیطان کو ملامت کریں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کر کے مصیبت میں گرفتار کیا۔ تو شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میری تم پر کوئی زبردستی تو نہ تھی، الا ان دعوتکم، مگر یہی کہ میں نے تم کو گمراہی کی طرف بلایا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم،
خود اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، یعنی اللہ کے حکم کے بجائے میری بات مان کر کفر و شرک کیا تھا، میں اس سے سخت بیزار ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، جنت میں ملاقات کے وقت ان کے ملنے ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی. کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور شاخیں آسمان میں بلند، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. یہی مثال کلمہ طیبہ کی ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے، جس کی جڑ مومن کے دل میں مضبوط ہے، اور نیک اعمال شاخوں کی طرح آسمان میں بلند ہوتے ہیں، اور اس کے ثمرات و برکات ہر وقت حاصل ہوتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات یعنی کلمہ کفر کی مثال، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اس گندے پیڑ کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اب اسے کوئی قرار نہیں. نہ تو اس کی جڑ زمین کے اندر ہے اور نہ ہی اس کی شاخیں ہوا میں. یہی حال کلمہ کفر کا ہے کہ اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں جس سے اسے قرار اور استحکام حاصل ہو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ مسلمانوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں حق بات کلمہ توحید پر ثابت رکھتا ہے، یعنی دنیا میں موت کے وقت کلمہ توحید پر ثابت رکھتا ہے کہ ان کا خاتمہ کلمے ہی پر ہوتا ہے، اور آخرت کی پہلی منزل قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں ثابت رکھتا ہے کہ وہ ان کے صحیح جواب دیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں یعنی کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. الحمدللہ سورہ ابراہیم کا چوتھا رکوع مکمل ہوا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سورہ ابراہیم کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان کفار مکہ کو نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت پر شکر کے بجائے ناشکری کی. یہاں نعمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر احسان عظیم فرمایا کہ ان کے درمیان اپنا محبوب مبعوث فرمایا، مگر کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے
آپ کی نافرمانی اور کفر اختیار کر کے ناشکری کی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، جہنم، وہ تباہی کا گھر دوزخ ہے، یصلونها، جس میں وہ داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور کفار مکہ نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، تمتعوا، کچھ عرصہ دنیا میں فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا انجام آگ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے حبیب میرے مومن بندوں سے فرما دیجئے، یقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم، اس دن یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دنیاوی دوستی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس نے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، وسخر لکم الفلک، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں کر دیا، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلیں، وسخر لکم الانہار، اور تمہارے فائدے کے لیے نہروں کو کام میں لگا دیا، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو بغیر رکے برابر چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن کا نظام قائم کیا، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا عطا فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو، لا تحصوها، تو انہیں گن نہ سکو گے، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ الحمدللہ، سورہ ابراہیم کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ ابراہیم کے 6 رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے عرض کی، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امان والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں اپنے لیے یہ دعا کرنا عاجزی اور انکساری کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بالکل صاف ہوتے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، یعنی گمراہی کا سبب بنے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میرا کہنا نہیں مانا، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو چاہے تو اسے ہدایت دے کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا،
اے ہمارے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو کعبہ مقدسہ کے قریب لے آئے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ ہی کھیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے بعد واپس ہونے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ اور اسی طرح بار بار پوچھنے کے باوجود آپ علیہ السلام نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس وقت انہیں اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت میں مذکور ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ خانہ کعبہ کے پاس نماز قائم رکھیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو کچھ لوگوں کے دل تو ان کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں کھانے کے لیے کچھ پھل عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ مکہ مکرمہ کے قریب، طائف اور وادی فاطمہ کے قریب جنگل کو پھلوں سے بھر دیا، جن کی وجہ سے مکہ شریف کے بازار ہر قسم کے پھل سے بھرپور رہتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کے پھلوں کے لیے دگنی برکت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی، میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی فرما دیں۔ آگے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ الحمدللہ، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا بے حساب شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز قائم رکھنے والا رکھ۔ اسی دعا کی برکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک جماعت ہمیشہ اسلام پر قائم رہی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا
مجھے اور میرے والدین کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ ابراہیم کے 7ویں اور آخری رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اے بندے تو ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، وہ انہیں صرف اس قیامت کے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں دہشت کے مارے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، وہ اس دن اپنے سر جھکائے ہوئے پلک جھپکے بغیر میدان محشر کی طرف بے تحاشا دوڑیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور ان کے دلوں میں کچھ سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ ہوگی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے حبیب آپ لوگوں کو اس قیامت کے دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر مہلت دے دے اور دنیا میں واپس بھیج دے۔ نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں۔ ونتبع الرسل، اور رسولوں کی غلامی کریں۔ تو کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم نے پہلے قسمیں کھا کر نہ کہا تھا کہ ہمیں دنیا سے ہٹ کر کہیں جانا نہیں، دنیا سے ہٹ کر کہیں نہیں جانا، یعنی ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے کفر و گناہ کر کے اپنا برا کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں میں عذاب کے آثار اور نشان دیکھے، اور تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملیں۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا تھا، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے اور سرکشی کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور بے شک کفار مکہ نے اپنی سازش تیار کی کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے یا قید کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، جس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں کیا گیا۔ وقد مکروا مکرہم، اور بے شک کفار مکہ نے اپنی سازش تیار کی۔ وعند اللہ مکرہم، اور ان کی سازش اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی سازش ایسی نہ تھی جس سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، یعنی جس طرح ہوا پہاڑوں کو نہیں اڑا سکتی، ایسے ہی کافروں کی خفیہ سازشیں اللہ کی آیات اور احکام شرع کو ٹال نہیں سکتی، جو قوت و ثبات میں پہاڑوں کی طرح ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو اے بندے تو ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ والسماوات، اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، اس طرح کہ زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے نہ بلند ٹیلے، اور آسمان پر کوئی تارا نہ رہے گا، اور چاند اور سورج کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ، اور سب لوگ قبروں سے نکل کر ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، القہار، جو سب پر غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مقرنین فی الاسواد، اور اس دن تم مجرموں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھو گے. سرابیلہم من قطران، ان کا لباس تارکول کا ہوگا. وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. الحمدللہ سورہ ابراہیم مکمل ہوئی. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سورہ ہجر کا آغاز ہے. سورہ ہجر مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 15 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے. اس میں 6 رکوع، 99 آیات، 654 کلمات اور 2760 حروف ہیں. ہجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان واقع ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اس میں رہتی تھی. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 میں اس وادی کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہجر رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں. الحمدللہ یہاں پر 13 پارے مکمل ہوئے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے. ربما یود الذین کفروا، کافر عذاب دیکھ کر بہت آرزوئیں کریں گے. لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے. ذرہم، اے حبیب آپ انہیں چھوڑ دیجئے. یأکلوا ویتمتعوا، آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور دنیا میں فائدہ اٹھا لیں. ویلہہم الامل، اور لمبی امیدیں انہیں ایمان لانے سے غافل رکھیں. فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ اپنا انجام جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کی ایک مقررہ مدت تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا ہے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہلاک کیا جاتا ہے. وقالو، اور کافر ہمارے حبیب سے بولے. یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے جو تمہاری رسالت کی گواہی دیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے جواب میں فرماتا ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق،
ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے بلکہ عذاب دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور اس وقت کافروں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک یہ قرآن ہم نے اتارا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو رسول بھی آتے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم اس مذاق اڑانے کو مجرموں یعنی کفار مکہ کے دلوں میں داخل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح گزشتہ کافر امتوں کے دلوں میں ہم نے کفر اور مذاق اڑانے کو داخل کر دیا، اسی طرح مکے کے ان ضدی کافروں کے دلوں میں بھی ہم نے کفر اور مذاق اڑانے کو داخل کر دیا۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور ان سے پہلے کافروں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور کفر اختیار کر کے تباہ و برباد ہوتے رہے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کفار مکہ کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ دن بھر اس میں چڑھتے بھی رہیں، لَقَالُوا، جب بھی یہی کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے آسمان میں فرشتوں کا آنا جانا دیکھ لیں، جب بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ایمان نہیں لائیں گے۔ الحمدللہ سورہ ہجر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں 12 برج بنائے۔ برج سے مراد آسمان میں وہ 12 راستے ہیں جن میں 7 بڑے سیارے جیسے سورج چاند وغیرہ چلتے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے سجا دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، شیاطین آسمانوں کی خبریں نجومیوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 3 آسمانوں سے روک دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد تمام آسمانوں سے شیاطین روک دیے گئے۔ اب وہاں کوئی شیطان نہیں جا سکتا۔ الا من استرق السمع، مگر جو چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے جائے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے آگ کا روشن شعلہ پڑتا ہے۔ آگ کا شعلہ تارے سے نکلتا ہے جو اس شیطان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین قائم رہے اور حرکت نہ کرے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز ایک اندازے سے اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی کے اسباب یعنی اناج وغیرہ بنائے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ پیدا کیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی جانور، کنیزیں، غلام، جو رزق تو ہمارا کھاتے ہیں اور کام تمہارا کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
اور ہمارے پاس ہی ہر چیز کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم اسے حکمت کے مطابق ایک معین اندازے سے ہی اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بادلوں کو اٹھانے والی ہوائیں بھیجیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو وہ پانی تمہیں پینے کو دیا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اسے جمع کر کے رکھنے والے نہیں. یعنی چشموں اور تالابوں میں پانی جمع رکھنا تمہارا کام نہیں بلکہ ہمارے اختیار میں ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے بعد باقی رہنے والے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی نہایت حکمت والا بڑے علم والا ہے. الحمدللہ دوسرا رکوع یہاں پر سورہ ہجر کا مکمل ہوا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سورہ ہجر کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو پہلے ایک سیاہ بودار گارا تھی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر پانی سے اس کا گارا تیار کیا، اس سے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی. پھر جب وہ گارا سوکھ کر خشک ہو گیا اور ہوا اس میں جاتی تو وہ بجنے لگتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو وہ انسان بن گئے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جن یعنی ابلیس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے حبیب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں بجتی ہوئی خشک مٹی سے جو سیاہ بودار گارا تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں یعنی پورا بنا لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا. قال، اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا. قال، ابلیس بولا لم اکن لاسجد لبشر، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارا تھی. قال، اللہ نے فرمایا فاخرج منہا، تو جنت سے نکل جا. فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. قال، ابلیس بولا ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی دوسرا سور پھونکے جانے تک. شیطان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح وہ موت سے بچ جائے، کیونکہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد کوئی نہیں مرے گا بلکہ سب حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے.
اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات کو اس طرح قبول کیا، قالا کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم، مقررہ وقت کے دن تک۔ یعنی پہلا سور پھونکے جانے تک تجھے مہلت ہے، پھر جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تجھ سمیت تمام مخلوق کو موت آ جائے گی۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، ابلیس بولا اے میرے رب، مجھے قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں انسانوں کے لیے گناہوں کو ضرور دلکش بنا دوں گا، ولا اغوینہم اجمعین، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے مخلص بندے ہیں، ان پر میرا مکر و فریب اثر نہ کرے گا۔ قال، اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ اخلاص کا راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں گے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں کا ایک حصہ مخصوص کیا گیا ہے، یعنی شیطان کے پیروکار بھی 7 حصوں میں تقسیم ہوں گے، ہر حصے کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، وہ اسی سے جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ سورہ ہجر کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ سورہ ہجر کے 4 رکوع کا آغاز ہے، ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، انہیں کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، ان باغوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور دنیا میں جو کچھ رنجشیں ان کے سینوں میں تھیں وہ سب ہم نکال دیں گے۔ اخوانا علی سرر متقابلین، اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی، اے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ یہ مہمان حضرت جبریل امین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کا جواب دیا اور فوراً ان کے کھانے کے لیے بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت پیش کیا۔ جب انہوں نے نہ کھایا، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب دشمن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جاتے تھے تو اس کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، قالا، ابراہیم نے فرمایا انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قالا، ابراہیم نے فرمایا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا تم مجھے اس بڑھاپے میں خوشخبری دیتے ہو؟ فبم تبشرون، تو مجھے کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟
قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، فلا تکن من القانطین، تو آپ نا امید نہ ہوں۔ قال، ابراہیم نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ قال، فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں اس کے علاوہ پھر تمہارا اور کیا کام ہے؟ قالوا، فرشتے بولے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم لوط کی نافرمان قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا، مگر ان کی منافقہ بیوی کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں، انہا لمن الغابرین، کہ وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ الحمدللہ، سورہ ہجر کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ ہجر کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے۔ فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب لوط کے گھر فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، قال، لوط نے فرمایا انکم قوم منکرون، تم تو اجنبی لوگ ہو، یعنی تم یہاں کے رہنے والے معلوم نہیں ہوتے، اور تم پر سفر کی کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ قالوا، فرشتوں نے کہا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، واتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس عذاب کا سچا حکم لائے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے آخری حصے میں یہاں سے لے کر چلے جائیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیے تاکہ آپ خبردار رہیں کہ ان میں سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا، اور ان سب کو رب کا حکم پہنچاتے رہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ ان سب کو رب کا حکم پہنچاتے رہیں کہ بستی کی طرف تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر قوم کا حال نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور ملک شام چلے جائیے جہاں جانے کا آپ لوگوں کو حکم ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے لوط کو اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان بے حیا کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، کٹ جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ خوبصورت مہمانوں کی خبر سن کر برے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قال، لوط نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ برا برتاؤ کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، وہ بولے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دیں؟ قال، آپ نے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو اور حرام سے باز رہو۔ لعمرک، اے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کی جان کی قسم نہ فرمائی، کیونکہ مخلوق الہی میں سے کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتا۔ فرمایا لعمرک، اے حبیب، اے محبوب آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ کفار مکہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو دن نکلتے ہی قوم لوط کو سخت ہولناک آواز نے پکڑ لیا۔
فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، یعنی پلٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے، یعنی وہ مٹی جو سخت ہو کر پتھر ہو جاتی ہے، ان پتھروں کی بارش برسائی، اور ان پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر انہیں گرنا تھا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعے میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ تباہ شدہ بستی ایسے راستے پر ہے جس پر مسافروں کا گزر اب تک جاری ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک گھنے جنگل والے یعنی قوم شعیب کے لوگ ضرور ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور ان بستیوں کو دیکھتے ہیں، تو اہل مکہ تم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ سورہ ہجر کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ ہجر کے چھٹے اور آخری رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی ہجر والوں یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ اور ہجر مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان واقع ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتی تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانا ہے، کیونکہ ہر رسول تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل۔ تو فرمایا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی ہجر والوں یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، یعنی پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا جو جسم کے لحاظ سے بہت بڑی تھی، اور اس نے پیدا ہوتے ہی بچے کو جنا اور کثرت سے دودھ دینا شروع کر دیا، جو قوم سمود کو کافی تھا۔ یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم سمود کے لیے اللہ کی نشانیاں تھیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے منہ پھیرتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں چوری ہونے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے اور نہ ان پر کوئی آفت آ سکتی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں صبح ہوتے ہی خوفناک آواز نے پکڑ لیا۔ 3 دن پہلے عذاب کی علامتیں شروع ہو گئیں، چنانچہ پہلے روز منہ زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ ہوئے، تیسرے دن سیاہ، اور اتوار کی صبح دن چڑھے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی ان کے مال و اسباب اور مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ اچھی طرح درگزر کیجئے۔ یہ حکم جہاد کی آیات
کے نازل ہونے سے پہلے تھا، اب کافروں سے ان کی اذیتوں پر ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو نماز میں بار بار پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ آنکھیں اٹھا کر بھی ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو کافروں کے گروہوں کو دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے دے رکھی ہیں۔ یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیاوی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز رہیں جو یہود و نصارہ وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کی بدولت ہر چیز سے بے نیاز نہ ہو گیا ہو۔ یعنی قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سامنے دنیاوی نعمتیں کچھ بھی نہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے کفر پر غمگین نہ ہوں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت بھرے بازو میں لے لیجئے۔ وَقُلْ، اور فرمائیے، إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ میں ہی عذاب کا واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل فرمایا۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے قرآن کو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تقسیم کرنے والوں سے یہود و نصارہ مراد ہے جو قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لائے جو ان کے خیال میں ان کی کتابوں کے مطابق تھا، اور کچھ کا انکار کر دیا۔ فَوَرَبِّكَ، تو آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ علی الاعلان کہہ دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں کافروں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو ہمارا بلاوا آ جائے۔ الحمدللہ، سورہ حجر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، انوار قرآن سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن و منور فرمائے، صحیح معنی میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا نور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیجیے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللهم إني أسألك باسمك العظيم ورضوانك الأكبر، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔
اے کریم پروردگار، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج پھر ہمیں درس قرآن کی اس نشست میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اے کریم پروردگار، ہماری حاضری کو قبول فرما، درس کو قبول فرما، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کو قبول فرما، اپنے کرم و فضل کے شایان شائز کا ہمیں ثواب عطا فرما۔ یہ ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اور اپنے تمام مرحومین کو الہ العالمین درجہ بدرجہ ایصال کرتے ہیں منظور فرما۔ اپنے ددیال، ننیال، سسرال کے تمام مرحومین کو، اس مسجد کے وہ نمازی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے انہیں، اور جو ایسی محافل میں پہلے آیا کرتے تھے ہمارے بہن بھائی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، الہ العالمین ان کی قبروں میں بھی یہ ثواب کا تحفہ ہم پہنچاتے ہیں، پہنچا دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر کرم فرما، فضل فرما، اس کی نورانیت، روحانیت اور برکات ہماری زندگی میں داخل فرما، اس کا فیض، اس کی رحمتیں مرتے وقت ہمیں نصیب فرمانا، ہماری قبروں میں اس کا نور داخل فرمانا۔ اس کی برکت سے یا اللہ سارے مسلمانوں کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں، بلائیں دور فرما دے، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، سب سے راضی ہو جا۔ جو یہاں محفل میں ہمارے بہن بھائی بنفس نفیس حاضر ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، الہ العالمین سب پر، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہم سے راضی ہو جا الہ العالمین۔ اس ماہ رجب میں اور آنے والے مہینے شعبان میں ہمیں خوب برکتیں عطا فرما، ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کی بہاریں دیکھنا، اور جیسا تو تقاضا فرماتا ہے اس تقاضے کے مطابق ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنا بھی ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ درود و سلام کی برکتوں سے دونوں جہاں کی ہمیں کامیابیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی ناکامیوں سے ہمیں محفوظ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔